تعلیمی اداروں کا, دینی مذہبی جماعتوں کا, سیاسی جماعتوں کا جو نظام ہے یہ بھی فرسودہ ہو چکا ہے. جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے ہم بھی کارآمد افراد تیار نہیں کر سکیں گے. پاکستان کے ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو لے لیں, ایک ایک نظام کو لے لیں, جب تک ہم نہیں بدلیں گے دنیا کے ساتھ برابری میں نہیں آ سکیں گے, اپنے پاکستان کو اوج ثریا تک نہیں پہنچا سکیں گے. 70 سال ہو گئے, جس کا باپ پہلے بھٹے پر کام کر رہا تھا آج اس کا بیٹا بھٹے پر کام کر رہا ہے, جس کا باپ مزدوری کر رہا تھا اس کا پوتا بیٹا آج بھی مزدوری کر رہا ہے. مالدار مالدار تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. 70 سال پہلے جو ہمارے مسائل سے جو مشکلات تھی آج بھی وہی ہے. میرے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ہمارے دل کی بات کہی ہے. کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے, ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی. میں 3.5 سال ہو گئے ہیں اس سیاست والے وانوں میں انٹری ہوئے. ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ تنقید ہو یا لوگ کوئی چیز کہیں, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ میرا دل ہے کہ آج میں سیاسی تقریر کروں. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے. اس نے ایسے کا ایسا رہنا, کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے, آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہیں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا, لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں, خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, جو مرضی ہو جائے, جس طرح کا مرضی ہو جائے, ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے, اسی کو چلانا ہے. چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں, چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں, چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں, ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں. ساروں نے کہا کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے. انٹرنیشنل حالات کے لحاظ سے پاکستان کا نام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور دیا ہے. وہ شخص جو 20 گھنٹے جا کے پاکستان کے لیے وہ نام لے کے آتے ہیں, میں ان کو بھی آج کہوں گا کہ یہ فائر فائٹنگ صرف فائر فائٹنگ ہے. جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے, یہ اسی طرح رہے گا. میں دنیا کے 40 کے قریب ممالک وزٹ کر چکا ہوں, مختلف تعلیمی اداروں کے, سیاسی اداروں کے, دوسرے اداروں کے نظام دیکھ چکا ہوں. یہ بات میں بہت عرصے سے کہنا چاہتا تھا, پھر میں ڈرتا تھا کوئی ایسا نہ کہے کہ یہ پاکستان کے نظام کے خلاف ہو گیا ہے, لہذا اس پر یہ ہو, فلاں ہو, اس پر بغاوت کا مقدمہ ہو. لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ ہم جس نظام میں جی رہے ہیں یہ نظام نکارا ہو چکا ہے. ہمارے آرمی چیف, ہمارے وزیر اعظم, ہماری قیادت جتنی بھی مخلص ہو جائے, دنیا بھر سے جتنی انویسٹ لے کے آ جائیں, لیکن اس نظام کے اندر ہم سروائیو نہیں کر سکے. اور آج یہ بات جب پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہی, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں اس سیاسی راہداریوں میں آتے ہوئے اور پوری دنیا کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے. وزیر داخلہ صاحب گھاٹ گھاٹ کے پانی پیے ہوئے, پوری دنیا کا نظام دیکھ چکے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے, شفافیت کس طرح ہونی چاہیے, قیادت کس طرح ہونی چاہیے, تعلیمی ادارے کیسے ہونے چاہیے, فوج کا نظام کیسا ہونا چاہیے, پولیس کا نظام کیسا ہونا چاہیے, اور تعلیمی درسگاہوں کا نظام کیسے ہونا چاہیے, استاد کیسا ہونا چاہیے, شاگرد کیسا ہونا چاہیے, بلدیاتی ادارے کیسے ہونے چاہیے, عوام کو سہولیات کیسے پہنچانی چاہیے, اور ٹیکس کا جو پیسہ ہے یہ عوام کے فلاح و بہبود پر کیسے خرچ ہونا چاہیے. انہوں نے آج یہ بات ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے کہی کہ جس نظام میں ہم جی رہے ہیں یہ نظام نکارا ہو چکا ہے, اگر ہم نے اس کو نہ بدلا تو ہم ہرگز سروائیو نہیں کر سکتے. آپ ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو لے لیں, ریلوے کا نظام لے لیں, 150-200 سال پہلے یہ انگریز نے ریلوے لائن بچھائی تھی کراچی سے لے کر پشاور تک, وہی نظام چل رہا ہے. ٹوں کرتے ہوئے, ٹک ٹک کرتے ہوئے گاڑی چلتی ہے اور وہاں پہنچتی ہے. اور جبکہ دنیا کے ریلوے کا نظام فاسٹ ہو چکا ہے, خودکار ہو چکا ہے, ہر 1 منٹ کے بعد ریلوے آتی ہے, آٹومیٹک اس کے دروازے کھلتے ہیں, ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو, کوئی ٹی ٹی چیک کرنے کے لیے نہیں آتا.
پورے یورپ کے اندر 3 نظام چل رہے ہیں سفر کے، ایک ریلوے کا نظام، جہاز کا نظام اور پبلک بس کا نظام۔ سب سے بہترین نظام ریلوے کا نظام ہے، اور پاکستان کے جو ریلوے کا نظام ہے فرسودہ ہو چکا ہے، پٹریاں 1000 بار ٹوٹ چکی ہے۔ دنیا میں کہیں ریلوے ٹریفک نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں پر بھی ریلوے کا حادثات نہیں ہوتے، اکا دکا، لیکن پاکستان میں آئے دن ہو رہے ہوتے۔ کیوں؟ یہ اس پر لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے اس کا بجٹ ہے، لیکن عوام کو سہولت نہیں دے رہے، اور ریلوے آج بھی خسارے میں ہے۔ جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک یہ ادارہ نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ پی آئی اے کو لے لیں، پی آئی اے نے جن اداروں کو تربیت دی، ایمریٹس ایئر لائن کو پی آئی نے تربیت دی۔ ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائن بن چکی ہے۔ ابھی میں مورشس گیا تھا تو ایمریٹس ایئر لائن میں گیا تھا، 11:55 پر کہا تھا کہ وہاں پہنچے گی، میں ٹائم دیکھ رہا تھا، آپ یقین کریں 11:55 پر جہاز لینڈ کر چکا تھا، جہاز کے ٹائر زمین کو چھو چکے تھے، 1 منٹ کا فرق نہیں ہے، اور یہاں پر پی آئی اے خسارے میں جا رہا ہے۔ 2 دن لیٹ ہو جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس سے چھوٹے چھوٹے ادارے نفع بخش ہے، لیکن پی آئی اے مسلسل خسارے میں۔ اسٹیل بل کو دیکھ لیں، پولیس کے نظام کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں پولیس کا نظام ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں، اور انہوں نے لا اینڈ آرڈر پر، کرپشن پر، بدعنوانی پر، چوری پر، جرائم پر قابو پایا ہوا ہے۔ کسی ایک ملک میں اتر جائے، کہیں بھی آپ کو کوئی ایک فوجی نظر نہیں آئے گا، جہاں کہیں بھی ہوتا ہے پولیس ہوتی ہے۔ پاکستان کے پولیس کا نظام کتنا تباہ ہو چکا ہے، جہاں پولیس والے کھڑے ہو لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ پولیس والے کو دیکھیں، جتنا بڑا آپ نے جرم کیا ہو ان کی مٹھی گرم کریں، آپ نکل جائیں۔ پولیس کا ادارہ بدنام ہو چکا ہے، جبکہ پوری دنیا میں پولیس کا سسٹم بہترین سسٹم ہے۔ تعلیمی اداروں کو لے لیں، وہاں پر طلبہ کے اندر خود اعتمادی ہے۔ یہ جتنی جدید ایجادات ہیں یہ کنہوں نے کی ہیں، جدید ٹیکنالوجی کنہوں نے متعارف کروائی ہے؟ وہاں کے یونیورسٹیوں کے طلبہ نے، وہاں کے یونیورسٹی کی طالبات نے۔ وہ پڑھتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے، اور ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں نقل سے پی ایچ ڈی کر کے ڈگریاں بغلوں میں لیے ہوئے نوکری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ ایک ویکنسی نکل کی ہے، ہزاروں طلبہ طالبات لائن میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں نوکری مل جائے، لیکن نوکری نہیں ملتی۔ اگر نوکری مل بھی جائے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا میرا پیسہ تعلیم پر خرچ ہوا ہے کسی طرح سے بدعنوانی کر کے وہ پیسہ واپس سے نکالوں، زیادہ سے زیادہ مال بناؤں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی ویژن، کوئی ہدف، کوئی سوچ، کوئی فکر نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پر دینی اداروں کا، دینی مذہبی جماعتوں کا، سیاسی جماعتوں کا جو نظام ہے یہ بھی فرسودہ ہو چکا ہے۔ جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے ہم بھی کارآمد افراد تیار نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کے ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو لے لیں، ایک ایک نظام کو لے لیں، جب تک ہم نہیں بدلیں گے دنیا کے ساتھ برابری میں نہیں آ سکیں گے، اپنے پاکستان کو اوجے سریا تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ 70 سال ہو گئے، جس کا باپ پہلے بھٹے پر کام کر رہا تھا آج اس کا بیٹا بھٹے پر کام کر رہا ہے، جس کا باپ مزدوری کر رہا تھا اس کا پوتا بیٹا آج بھی مزدوری کر رہا ہے۔ مالدار مالدار تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ 70 سال پہلے جو ہمارے مسائل سے جو مشکلات تھی آج بھی وہی ہے۔ میرے ابو بتایا کرتے تھے جنرل ایوب کے دور میں چینی 5 پیسے بڑی تھی چینی، اور ہم نے احتجاج کیا تھا، نعرے لگائے تھے، ایوب کتا ہائے ہائے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے نعرے لگائے تھے، اور آج بھی ہم چینی پر احتجاج کر رہے ہیں۔ دنیا میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو، ہمارے ہاں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ دنیا میں بارشیں ہوتی ہیں، برف باری ہوتی ہے، نظام زندگی مفلوج نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک دن بارش ہو جائے اگلے دن اسکول، کالج، مدارس، دفاتر کی چھٹی ہوتی ہے، کیوں؟ نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جب افراد آئے تو آئے، افراد آتے ہیں چلے جاتے ہیں، افراد کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سسٹم چلتا رہتا ہے۔ KFC کے برگر ہے، جس طرح یہاں پر ہیں اسی طرح پوری دنیا میں، ان کے ذائقے میں، ان کے سائز میں فرق نہیں ہے۔ ایک آدمی چلے جائے، 100 آدمی چلے جائے، 500 افراد چلے جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو نیا آنے والا ہے اس کو وہ سسٹم چلاتے ہیں، اس سسٹم میں لاتے ہیں، 15 دن اس سسٹم کی تربیت داتے ہیں، تو اسی طرح وہ چلتا رہتا ہے۔ دنیا بھر کے فوڈ آئٹم ہو اور اس کے علاوہ جتنی بڑی کمپنیاں ہیں، جتنی بڑی انڈسٹریز ہیں، ان سب نے اپنے کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور جدید اصولوں کے مطابق AI سے مدد لی گئی ہے۔
ہمارے ہاں پرسنل نظام چل رہے ہیں، ایک شخص کے ہونے کے، ایک شخص کے گرد پورے ادارے کا نظام گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ ادارہ جس دن وہ آدمی جس دن من گیا، ادارہ دھڑام سے نیچے گرتا ہے، عروج سے زوال تک آ جاتا ہے۔ سسٹم ہونا چاہیے، افراد کے آنے جانے سے کوئی فرق نہ پڑے، ایک آدمی چلے گیا، اس ادارے کا سسٹم اسی طرح چلتا رہے۔ سوزوکی کا سسٹم دیکھ لیں، ہونڈا کا سسٹم دیکھ لیں، 20 قسم کی گاڑیاں ہیں، ان کا سسٹم دیکھ لیں۔ میں جب یورپ جاتا ہوں اور مغربی ممالک میں جاتا ہوں، وہاں کے ایک ایک جگہ میں جا کے ہم سسٹم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ٹریفک کا سسٹم دیکھ لیں، ہمارے ہاں آج سفید وردی میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ پرچیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ نے اوورٹیک غلط کیا ہے، آپ نے گاڑی صحیح نہیں چلائی، آپ نے فلاں کیا ہے، اور وہاں پر یہ نظام نہیں ہے، آدمی ہے ہی نہیں ہے، کیمرے کے ذریعے سے سارا سسٹم، سارا ٹریفک کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو میں کس کی بات کروں، لیکن ان پوری بات پر پورے سسٹم چیلنج ہوا پڑا ہے پاکستان کا۔ میں اس پر بہت پہلے بات کرنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ شکریہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، آج آپ نے بات کی تو میرا بھی دل کر اٹھا کہ میں اس سسٹم پر بات کروں۔ یہ سسٹم واقعتاً نکارا ہو چکا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، پولیس سے لے کے تعلیمی اداروں تک، سیاسی مذہبی جماعتوں تک، یہ نظام بالکل نکارا ہو چکا ہے۔ جب تک ہم جدید نظام کو نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک ترقی یافتہ دنیا کے مقابلے میں یا اس کے برابر ہم نہیں آ سکیں گے۔ جس طرح پوری دنیا میں عوام کو سہولیات ہیں، کہ یافتہ ممالک میں ہر غریب آدمی کی بھی مدد کی جاتی ہے، پاکستان کے آدھی سے زیادہ آبادی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، آج بھی رونا دھونا ہے۔ تو یہ ہمارے آنسو اس وقت تک نہیں تھمیں گے، ہمارے آنسوؤں کا مداوا، ہمارے دکھوں کا مداوا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم سسٹم نہیں بدلیں گے۔ ہم نے سسٹم بدلنے کے لیے مثبت طریقے سے جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔